بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 56واں بڑا گناہ اور حرام کام، عورتوں کا چھوٹے، باریک اور تنگ کپڑے پہننا۔ موجودہ زمانے میں ہمارے دشمنوں نے ہم پر ایک یلغار اس طرح بھی کی ہے کہ طرح طرح کے ڈیزائن اور فیشنیبل لباس تیار کر کے انہیں مسلمانوں میں رائج کر دیا، جو چھوٹے، تنگ یا باریک ہونے کی وجہ سے واجب الستر حصے کو بھی نہیں ڈھانپتے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جانا ضروری ہے اسے بھی نہیں ڈھانپا جاتا۔ بلکہ بہت سے فیشنیبل لباس تو ایسے بھی ہیں کہ کسی عورت کا انہیں اپنے محرم یا عورتوں کے سامنے بھی پہننا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے پیشن گوئی کر کے بتلا دیا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں غیر ساتر لباس پہنیں گی، یعنی ایسے لباس پہنیں گی جن سے ان کے جسم نظر آتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1680۔ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہر لفظ کی تشریح سنیں۔ حدیث میں جو پہلی صفت آپ نے بتلائی وہ ایک ایسی قوم کی جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ مراد ظالم حکمراں کے وہ ظالم سپاہی جو بلا وجہ لوگوں کو پیٹیں گے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مذموم وصف امت اسلام کے بہت سے افراد کی علامت بن گیا ہے، خاص طور پر جب سے مصر پر بحریہ کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو ناجائز طور پر لاٹھیوں اور کوڑوں سے خوب پیٹتے ہیں۔ دوسری صنف میں جن عورتوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی وہ عورت کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اپنے جمال کو ظاہر کرنے کے لیے بدن کا کچھ حصہ ڈھانپیں گی اور کچھ ننگا رکھیں گی، یا ایسے باریک اور تنگ کپڑے پہنیں گی جس سے بدن کا رنگ اور حجم یعنی اس کی بنوٹ صاف نظر آتی ہوگی۔ اور یہ سب کچھ اب ظاہر ہو چکا ہے، روزمرہ کے اخبارات اور میگزین میں شائع ہونے والے نت نئے مغربی فیشنیبل ڈیزائنوں کا مقصد ہی عورت کو ننگا کرنا ہے، اور یہ یہودیوں صلیبیوں کی بہت بڑی سازش ہے جس سے وہ مسلمانوں کو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کی اس چال اور سازش کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا تنگ یا باریک لباس جسے پہن کر عورت مردوں کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہو، اس کا پہننا حرام ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن تقوی کے لباس سے عاری ہوں گی، اور یہ معنی بھی متحمل ہے کہ وہ نعمتیں پہنے ہوں گی لیکن شکر سے عاری ہوں گی۔ دوسری صفت جو ان عورتوں کی بتائی گئی وہ یہ کہ سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی۔ یہ جملہ بھی متعدد معانی کا متحمل ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ پہلا معنی اطاعت الہی اور عفت و عصمت سے اعراض کرنے والی، اور یہ مذموم فعل دوسری عورتوں کو بھی سکھانے والی۔ بری نیت سے مردوں کی طرف خود مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ تیسرا معنی کندھوں کو ہلا ہلا کر تکبر سے چلنے والی۔ چوتھا معنی زانیہ عورتوں کی مانند بالوں کو موڑ کر مخصوص ڈیزائن بنانے والی۔ ان عورتوں کی جو تیسری صفت بیان ہوئی وہ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ بختی اونٹ سے عظیم جسم اور عظیم کوہانوں والے اونٹوں کی ایک مخصوص قسم مراد ہے، یعنی دوپٹے، ریبن، کلپ
وغیرہ باندھ کر بالوں کو اوپر کی طرف بڑھا کر اپنے سروں کو بڑا ظاہر کریں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہو، جس طرح کہ آج کل ہمارے زمانے میں بعض عورتیں جوڑے باندھتی ہیں یا بیوٹی پارلرز میں بالوں کے طرح طرح کے ڈیزائن بنوا کر خود ہی اپنی عاقبت برباد کرتی ہیں۔ چوتھی صفت ان عورتوں کی یہ بیان کی گئی ہے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی، یعنی 500 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ یہ بات مسند احمد کی روایت میں وضاحت سے موجود ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل ہے، اور آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کی خبر دی جو آپ کے زمانے میں موجود نہ تھی، لیکن آج ہم نے وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ اور اس حدیث میں مسلمان عورتوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بے پردگی اور بے حیائی سے بچیں، ورنہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گی، اور ہر وہ قوم جس کے مردوں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے اور عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں، اس قوم کا حشر دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس کی سائڈوں پر بطور ڈیزائن متعدد سوراخ بنے ہوتے ہیں، یا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایک لمبے کٹ کی صورت میں اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ عورت جب بیٹھتی ہے تو اس کے سطر کا کچھ حصہ ننگا ہو جاتا ہے۔ ایسا لباس حرام ہونے کے علاوہ اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ان کے ایجاد کردہ رسوا کن فیشنی ڈیزائنوں میں ان کی اندھی پیروی کا پہلو بھی اس میں نمایاں ہے، جو بذات خود ایک گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک خطرناک امر یہ بھی ہے کہ بعض کپڑوں پر فحش تصویریں پرنٹ ہوتی ہیں، مثلا فنکاروں، گلوکاروں، بینڈ ماسٹروں، شراب کی بوتلوں، سولی، کلبوں اور خبیث انجمنوں کے علامتی بیج اور جاندار چیزوں کی تصویریں جو شرعی طور پر حرام ہیں، یا پھر انسان کی عزت اور پاک دامنی کو دھچکا لگانے والے حیا باختہ جملے پرنٹ ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر اجنبی زبانوں میں لکھے ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض اوباش لڑکے اور لڑکیاں آئی لو یو، کس می، کک مائی ایس کے بیچ کا جملہ اپنے کپڑوں پہ سجائے گھومتے پھرتے۔ اللہ ہم مسلمانوں کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔